شیخ صاحب، ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کی شادی ہے اور وہ بارات کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ لڑکی کے گھر میں بارات لے کے جاتے ہیں لڑکے کی طرف سے، اور پھر وہاں ان کی طرف سے کھانا پینا بھی ہوتا ہے، اور ان کو ظاہر ہے کہ پھر معاشرے کا بوجھ بھی ہوتا ہے اور انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے، جس میں بہت ساری قباحتیں ان لوگوں کے لیے ہو جاتی ہیں. تو بارات کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. یہاں پہ سب سے پہلے یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ لڑکی کو نکاح کے بعد اپنے گھر میں کیسے لے کر آنا ہے، اس کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. تو یہ چیز عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، اور دنیاوی معاملات میں، دنیاوی امور میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ سب کچھ جائز ہے، ہر چیز مباح ہے، ہر چیز حلال ہے. آپ کسی چیز کے پابند نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اس چیز سے شریعت نے منع کر دیا ہو، یا شریعت کی کئی نصوص کا یہ تقاضا ہو کہ یہ کام مناسب نہیں ہے. تو پھر اس بات سے منع کیا جائے گا اور اس بات سے دور رہنے کی کوشش کی جائے گی. ورنہ ان امور میں سب کچھ جائز ہے، جو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لڑکی کو کیسے لایا جائے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کو لڑکی کے والدین، لڑکی کا بھائی، وہ لڑکے کے گھر میں چھوڑ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہمارے سلف سے ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں. مشہور و معروف واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک طالب علم سے کی تھی، اور طالب علم بھی وہ جس کی پہلے ایک شادی ہو چکی تھی اور اس کی وہ بیگم فوت ہو گئی تھی. اس سے اپنی اس بچی کی شادی کی جس کا رشتہ وقت کے بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہے تھے، اور معمولی سے حق مہر پہ کی تھی. اور پھر اس لڑکی کو سعید بن مسیب رحمہ اللہ خود ہی لڑکی کے گھر میں چھوڑ آئے. حالانکہ لڑکے نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا تھا. لڑکا تو ابھی سوچوں میں پڑا ہوا تھا کہ اب میں اپنے گھر کو کیسے تیار کروں، استاد محترم کی بیٹی ہے، اس کے لیے میں کیا اہتمام کروں. وہ لڑکا گھر میں جا کر ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے اس لڑکے کے گھر میں پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی کو اندر داخل کیا اور خود واپس آ گئے. تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا جائے اور لڑکی کو لے آئے. تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا اپنے ساتھ اپنے والدین کو لے جائے یا ان میں سے کسی ایک کو لے جائے. چوتھے نمبر پہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی بہنوں میں سے کسی ایک بہن کو لے جائے، 2 کو لے جائے، 3 کو لے جائے. مناسب لوگ لے کر جائے اور لڑکی کو لے آئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ لڑکی کو لینے کے لیے جانا، اس میں لڑکی کی عزت ہے، لڑکی کے گھر والوں کی عزت ہے، تو یہ زیادہ مناسب ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس موقع پہ لڑکی کے گھر والوں سے کھانا کھانا یا کھانے کا تقاضا کرنا یہ کیسا ہے؟ آپ جب کسی کے گھر کسی بھی کام سے جاتے ہیں تو وہ آپ کی تکریم کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کو چائے پیش کرتا ہے، آپ کو کھانا پیش کرتا ہے. تو اس موقع پہ بھی لڑکی کے گھر والے جب آپ سے یہ درخواست کریں کہ آپ کھانا کھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو مروجہ برات ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اس میں اپنے ساتھ دلہا لوگوں کو ایسے لے کر جاتا ہے جیسے وہ کہیں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہو، جیسے وہ دشمن کی فوج سے لڑنے کے لیے جا رہا ہو. 150 200 300 کئی ایک بسیں، یعنی کہ ایک عجیب ماحول ہوتا ہے. اور سارا یہ بوجھ کس پہ ڈالا جاتا ہے؟ لڑکی کے والد کے اوپر. لڑکی کا والد جس نے اس بچی کی تربیت پہ محنت کی ہے، مال خرچ کیا ہے، اور اب اس سے تقاضا کیا جاتا ہے واضح طور پہ یا ایسے اشارے کیے جاتے ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ مہمان آئیں گے اور ان کو بہترین کھانا کھلایا جائے، اس میں مٹن ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، اس میں وہ ہونا چاہیے. اور اگر کھانا تھوڑا سا اپنی خواہش کے مطابق نہ ہو تو ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یہ چیز قابل مذمت ہے. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
یہ بوجھ ڈالنا لڑکی کے والد کے اوپر، یہ اس کے اوپر ظلم و زیادتی ہے. تو اس ظلم و زیادتی سے بچا جائے، لیکن اس سے ہٹ کر مناسب انداز میں چند لوگ جائیں اور وہ کھانا کھائے بغیر صرف چائے پئیں اور لڑکی کو لے آئیں، کوئی حرج نہیں. اور اگر لڑکی کے گھر والے اصرار کریں کہ آپ کھانا بھی کھائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن باقاعدہ لڑکی کے باپ کو مجبور کیا جائے کہ وہ شادی ہال بک کروائے اور اس میں طرح طرح کے کھانوں کا اہتمام کرے، یہ چیز جو ہے یہ بوجھ بن چکی ہے، اور اس کی وجہ سے لڑکی کے والد کے لیے اپنی بچی کا رشتہ کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. جی. تو یہ وہ ظلم و زیادتی ہے جس سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانا چاہیے، اور اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. علماء کو چاہیے اپنا کردار ادا کریں، دین کے طالب علموں کو چاہیے کہ اپنی شادی کے موقع پہ ایسا رویہ اختیار نہ کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی پیغام ملے کہ یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. شیخ صاحب، کئی دفعہ وہ خود تو نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہم کسی کو ساتھ لے کے جائیں، لیکن ان کے اعزاء و اقارب ہوتے ہیں، ان کے کزنز ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بھانجے بھتیجے اور دیگر کئی رشتہ دار، وہ خود سے ہی تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے، اور اگر ساتھ نہ لے کے جائیں تو ناراضگی بنتی ہے. تو پھر اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ جی، گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. میں سب سے پہلے آپ کے سامنے سعودیہ کی مثال رکھوں گا. سعودیہ میں کیا ہوتا ہے، لڑکا شادی ہال بک کرواتا ہے، شادی ہال کا خرچہ وہ برداشت کرتا ہے، شادی ہال میں کھانے کا اہتمام بھی وہی کرتا ہے، اور پھر وہ لڑکی والوں سے کہتا ہے کہ آپ بھی اپنے 50 مہمان اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، 20 مہمان اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، 100 مہمان اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. وہاں بوجھ کس کے اوپر ڈالا جاتا ہے؟ لڑکے کے اوپر، کیونکہ لڑکا کمانے والا ہے، لڑکے کی ذمہ داری کے بوجھ اٹھائے. تو لڑکا جو ہے وہ لڑکی والوں سے کہتا ہے کہ آپ لڑکی کو ادھر لے آئیں اور ساتھ اتنے مہمان بھی لا سکتے ہیں. تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ اگر ضرور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کے گھر میں جایا جائے تو ٹھیک ہے، لڑکی کے گھر کے قریب آپ کوئی شادی ہال بک کروا لیں اور وہاں پہ آپ لڑکی والوں سے کہیں کہ وہ بھی آ جائیں، اور آپ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، جن کو لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، لیکن سارا خرچہ اپنے اوپر ڈالیں. لڑکی والوں کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ مجبوری تو آپ کی ہے، ان کی مجبوری نہیں ہے. آپ اپنی مجبوری کا بوجھ ان کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ مہمان وہ آپ کے ہیں، اور آپ تقاضا کرنے لڑکی والوں سے کہ میرے مہمانوں کو آپ کھانا کھلائیں. ایسا کیوں؟ لڑکی والے کھانا کھلائیں گے آپ کو، 3 4 اور کو، 5 کو، 10 کو، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی جو اللہ نے ان کو توفیق دی ہے اس کے مطابق. لیکن آپ تو ان کے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں، 100 آدمیوں کا، 200 آدمیوں کا، 300 آدمیوں کا. تو یہ تو بالکل غیر مناسب ہے. کون سا دین اس کی اجازت دیتا ہے، اور کون سی عقل سلیم اس کی اجازت دیتی ہے؟ اس چیز کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں لوگوں میں شعور کو اجاگر کیا جانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم.